حیدر علی کی کہانی ایک عام لڑکے کی ہے جو ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ دن میں اپنے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے فروٹ شاپ پر کام کرتا تھا اور شام کو کرکٹ کھیلتا تھا۔ گاؤں میں نہ پراپر کرکٹ گراؤنڈ تھا اور نہ ہی کوئی بگ کوچنگ فیسلٹی، لیکن حیدر نے اپنے خواب کو نہیں چھوڑا۔ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں ہی ڈیفائڈ دا آڈز، یعنی مشکل حالات کے باوجود آگے بڑھا۔ حیدر کا ٹیلنٹ جلد ہی نظر آنے لگا۔ وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں آ گیا، وہاں سے پی ایس ایل اور پھر پاکستان نیشنل ٹیم میں پہنچا، لیکن اس کی جرنی میں پرابلمز بھی آئیں۔ 2021 میں اس نے پی ایس ایل کے دوران کووڈ-19 پروٹوکولز توڑے، جس پر پی سی بی نے اسے فائن کیا۔ 2023 میں راولپنڈی کے ایک میچ میں فین سے لڑائی ہو گئی، جس کے بعد لوگ اس کے ایٹیٹیوڈ پر سوال کرنے لگے۔ کریٹکس کہتے ہیں بگیسٹ ویکنس آف حیدر از اٹس ٹیمپرامنٹ اینڈ فوکس، لیکن اس کا را ٹیلنٹ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اسے بار بار ٹیم میں جگہ ملتی ہے۔ اب 2025 میں حیدر کا نام ایک بڑے کیس میں آ گیا ہے۔ مانچسٹر میں اس پر ایک لیگل کیس چل رہا ہے اور پی سی بی نے اسے سسپینڈ کر دیا ہے۔ اسپانسرشپس اور برانڈ ڈیلز بھی ختم ہو گئی، جس سے اس کی امیج کو بہت بڑا نقصان ہوا، اور یہ سب کچھ دکھاتا ہے کہ ایک پرومسنگ کیریئر کس طرح پرسنل ڈیسیژنز کی وجہ سے مشکل میں آ سکتا ہے۔ حیدر علی کے کیریئر کا سب سے بڑا جھٹکا 2025 میں آیا، جب وہ انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں ایک لیگل کیس میں پھنس گیا۔ رپورٹس کے مطابق 23 جولائی 2025 کو ایک پاکستانی اوریجن خاتون نے پولیس میں کمپلینٹ درج کروائی کہ حیدر نے اس کے ساتھ ریپ کیا ہے۔ گریٹر مانچسٹر پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی اور 3 اگست 2025 کو حیدر کو اریسٹ کر لیا گیا۔ اس وقت وہ پاکستان شاہینز کے ساتھ کینٹربری میں موجود تھا۔ اریسٹ کے بعد پولیس نے اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیا اور اسے بیل دے دی، لیکن کنڈیشن یہ رکھی کہ 2 ہفتے بعد دوبارہ کورٹ میں پیش ہوگا۔ The investigation is ongoing and no charges have been proven yet۔ یہ سٹیٹمنٹ پولیس نے دیا ہے۔ پی سی بی نے فوری ایکشن لیا اور حیدر کو پروویژنل سسپینشن دے دی۔ اس سسپینشن کے بعد وہ کسی بھی کرکٹ ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتا، چاہے وہ ڈومیسٹک ہو یا انٹرنیشنل۔ پی سی بی نے ایک شارٹ سٹیٹمنٹ میں کہا We respect the legal process in UK and we will take further actions after the investigation concludes۔ اس کے ساتھ ہی پی سی بی نے اپنے لائر سے حیدر کے لیگل رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی رابطہ رکھا۔ پبلک ریئیکشن تھوڑا مکس تھا۔ کچھ لوگ شاک تھے کیونکہ حیدر کا امیج پہلے سے ہی کنٹروورسیز میں رہا ہے، لیکن اس لیول کا کیس پہلی بار سامنے آیا۔ سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگز ٹرینڈ کرنے لگے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے لیٹ دا لا ڈیسائیڈ، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ این ادر شیم فار پاکستان کرکٹ۔ یہ انسیڈنٹ نہ صرف حیدر کے کریئر بلکہ پوری پاکستانی کرکٹ امیج کے لیے بڑا ڈیمیج تھا۔ یاد رہے کہ پاکستانی کرکٹرز کا یہ پہلا میجر سکینڈل نہیں ہے۔ ماضی میں بھی پلیئرز فکسنگ، ڈرگز اور سوشل ایشوز میں پکڑے گئے، لیکن حیدر کا کیس اس لیے بڑا بنا کیونکہ یہ ایک کرمینل آفینس کے زمرے میں آتا ہے، اور یہ بھی ایک فورن کنٹری میں۔ ایسے کیسز میں پی سی بی کے ہاتھ لمیٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ لوکل لا کی جوریڈکشن زیادہ پاورفل ہوتی ہے۔ اسپانسرشپس اور برانڈ ڈیلز جو حیدر کے ساتھ تھیں وہ بھی ایک ایک کر کے ختم ہو گئیں۔ ایک بڑے اسپورٹس برانڈ نے پریس ریلیز میں کہا We have terminated our contract with Haider due to ongoing legal matters۔ یہ دکھاتا ہے ماڈرن اسپورٹس میں صرف فیلڈ پرفارمنس کافی نہیں، پرسنل لائف میں ایک ایتھلیٹ کے کریئر کا اہم حصہ ہوتی ہے۔ پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں سکینڈلز کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک لمبی فہرست ہے، اور بدقسمتی یہ ہے یہ فہرست وقت کے ساتھ کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ سوال یہ ہے Why is it always us؟ کیوں ہر چند سال بعد کوئی نہ کوئی پاکستانی پلیئر ایسے کیسز میں پکڑا جاتا ہے جو کھیل سے زیادہ ہمارے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں؟ 1990s میں سلیم ملک کا میچ فکسنگ سکینڈل پوری دنیا میں پاکستان کرکٹ کی کریڈیبلٹی کو ہلا گیا۔ جسٹس قیوم کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا The stigma of corruption has stained the gentleman's game in Pakistan۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی انسٹیٹیوشنل ریفارم نہیں، کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں۔ 2010 میں ہم نے سب سے بڑا دھچکا کھایا، محمد آصف، سلمان بٹ اور محمد عامر کا اسپاٹ فکسنگ سکینڈل۔ لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پر بکیز اور ڈیلیبریٹ 9 بالز کے ساتھ رابطے، اور پھر دنیا بھر کے میڈیا میں ہیڈ لائنز پاکستان کرکٹ ان شیم۔ ہم نے دیکھا کہ تینوں پر بین لگے، مگر چند سال بعد عامر کو واپس ٹیم میں بلا لیا گیا۔ یہی وہ سسٹم کا سگنل تھا، کرائم کین بی فارگیون اف یو آر ٹیلنٹڈ انف۔ پھر عمر اکمل کا کیس، جس میں پی سی بی نے خود کہا کہ اس نے میچ فکسنگ رپورٹ نہیں کی اور اس پر بین لگا۔ شرجیل خان نے پی ایس ایل میں اسپاٹ فکسنگ کی، پھر واپس آ گیا۔ اظہر محمود جیسے کوچز کے انڈر بھی ڈسپلن ایشوز آئے، مگر اکاؤنٹیبلٹی زیرو رہی۔ یہ سکینڈلز کسی ایک کھلاڑی کی غلطی نہیں، یہ پورے سسٹم کی ناکامی ہے۔ یہاں اکاؤنٹیبلٹی سلیکٹیو ہے اور میرٹ بھی سلیکٹیو۔ پولیٹیکل انٹرفیرنس اتنی گہری ہے، پی سی بی اکثر ڈسپلن کے فیصلے پاپولیرٹی اور پلیئر کے حساب سے کرتا ہے، نہ کہ رول کے مطابق۔ اور اب حیدر علی ایک اور نام اس لسٹ میں شامل ہو گیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، اس بار معاملہ فکسنگ کا نہیں ہے بلکہ ایک کریمنل ایلیگیشن ہے، وہ بھی یو کے کی زمین پر۔ نہ صرف ایک کھلاڑی کی بدنامی ہے،
یہ پورے ملک کی امیج کو داغدار کر رہا ہے۔ ہم نے دنیا کو یہ میسج دے دیا ہے کہ پاکستان کرکٹ صرف میدان میں نہیں ہارتا بلکہ کریکٹر اور ایتھکس کے میدان میں بھی مسلسل ہار رہا ہے۔ Until we clean the system, these faces will keep changing, but scandals will remain the same۔ یہ حقیقت ہے۔ اگر پی سی بی نے آج بھی آنکھیں بند رکھی تو کل کسی اور کا نام اس فہرست میں ہوگا اور ہم ایک بار پھر یہی کوشچن کر رہے ہوں گے، Why is it always us؟ ہمیں یہ بات ماننی ہوگی کہ پاکستانی کرکٹرز کے سکینڈل کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ ایک پریڈکٹیبل پیٹرن ہے۔ جب سسٹم میں ہولز ہوں، گورنمنٹ ویک ہو اور اکاؤنٹیبلٹی زیرو ہو تو نتیجہ یہی نکلتا ہے، بار بار وہی کہانی، صرف ایکٹرز بدل جاتے ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے ویک پلیئر گرومنگ۔ آسٹریلیا، انگلینڈ یا نیوزی لینڈ میں جب کوئی نیا کھلاڑی پروفیشنل لیول پر آتا ہے تو وہ صرف بیٹ اور بال سے نہیں کھیلتا بلکہ اسے میڈیا ایتھک، لیگل لاز اور پبلک کنڈکٹ کا بھی ٹریننگ دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر کھلاڑی گاؤں یا چھوٹے شہروں سے آ کر فیم اور منی کے سمندر میں ایک دم پھینک دیے جاتے ہیں بغیر کسی پراپر گائیڈنس کے۔ یہ سڈن ایکسپوجر انہیں ولنریبل بنا دیتا ہے اور وہ شیڈی ایجنٹس یا پرسنل مس ججمنٹس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ فائنینشل ٹیمپٹیشن۔ ہمارے بہت سے کھلاڑی ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں۔ جب ایک بک میکر یا کوئی انلیگل کانٹیکٹ ان کے سامنے لاکھوں یا کروڑوں کی آفر رکھتا ہے نا تو ٹیمپٹیشن ریزسٹنس کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تیسری وجہ ہے پور رول ماڈلز۔ جب محمد عامر اور شرجیل خان جیسے پلیئرز بین کے بعد دوبارہ واپس آ کر نیشنل ٹیم میں کھیلنے لگتے ہیں تو میسج کلیئر ہوتا ہے، ٹیلنٹ فارگیوز ایوری تھنگ۔ اس سے ڈسپلن کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ پلیئر جانتے ہیں کہ اگر پرفارمنس اچھی ہو تو میڈیا، بورڈ اور پبلک سب کچھ اوور لک کر لیں گے۔ چوتھی وجہ ہے پولیٹیکل انٹرفیئرنس۔ پی سی بی ایک انڈیپینڈنٹ سپورٹس باڈی نہیں ہے، یہ حکومت کے انڈر چلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسپلن کے فیصلے میرٹ پر نہیں بلکہ پولیٹیکل کنوینئنس پر ہوتے ہیں۔ کئی بار بڑے ناموں کو بچا لیا جاتا ہے اور چھوٹے پلیئرز کو اسکیپ گوٹ بنا دیا جاتا ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے لیک آف فیئر فیکٹر۔ یہاں سکینڈلز کا فال آؤٹ لمیٹڈ ہوتا ہے، زیادہ تر کیسز میں چند سال کی سزا ہوتی ہے اور کم بیک پاسبل ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل وارڈز میں لائف ٹائم بین لگتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ ریئر ہے۔ یہ سب فیکٹرز مل کر ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں جہاں کسی بھی وقت کوئی نیا حیدر علی، کوئی نیا فکسنگ سکینڈل یا کوئی نیا بیہیویئر ایشو سامنے آ سکتا ہے۔ جب سسٹم کلین نہ ہو تو فیسز بدلتے ہیں لیکن جرم اور خبریں وہی رہتی ہیں۔ You cannot expect the clean players from dirty system۔ یہ حقیقت تلخ ہے۔ جب تک پی سی بی اکاؤنٹیبلٹی، گرومنگ اور گورننس کو سیریس نہیں لے گا، جب تک پولیٹیکل ہینڈز کو بورڈ سے باہر نہیں نکالے گا، تب تک پاکستانی کرکٹ صرف فیلڈ میں نہیں بلکہ مورلز اور ایتھکس کے میدان میں بھی ہارتا رہے گا۔ اگر ہم پچھلے 5 سال کی پاکستانی کرکٹ کے ریزلٹس دیکھیں تو ایک تلخ حقیقت سامنے آتی ہے۔ ہم ایک بیڈ ایرا میں ہیں۔ او ڈی آئی، ٹیسٹ یا T20 کسی بھی فارمیٹ میں کنسسٹنسی نہیں ہے۔ آفیشیل آئی سی سی رینکنگ کے مطابق اگست 2025 میں پاکستان ٹیسٹ میں 7th پوزیشن پر ہے، او ڈی آئی میں 6th اور T20 میں 4th۔ یہ ایک ایسے ملک کے لیے شرمندگی کی بات ہے جس نے 1992 کا ورلڈ کپ اور 2009 کا ورلڈ کپ جیتا تھا۔ ورلڈ کپ 2023 میں ہماری او ڈی آئی ٹیم نے گروپ سٹیج میں صرف 4 میچز جیتے اور 5 ہارے۔ سیمی فائنل تو دور کی بات ہے، ہم نیٹ رن ریٹ پر بھی کولیپس کر گئے۔ ایشیا کپ 2024 میں بھارت اور سری لنکا کے ہاتھوں ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ نے واضح کر دیا کہ ہم بگ میچز جیتنے کی صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ پرفارمنس گرنے کی سب سے بڑی پہلی وجہ انسٹیبل لیڈرشپ ہے۔ 2019 کے بعد پاکستان نے 5 بار کیپٹن بدلے، سرفراز احمد، بابر اعظم، شاہین افریدی، شاداب خان اور اب شان مسعود۔ ہر نئے کیپٹن کے ساتھ نیا اسٹریٹجی، نیا سلیکشن کرائیٹیریا اور الٹیمیٹ ٹیم میں کنفیوژن۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں اسٹیبلٹی ہی سکسیس کی بنیاد ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے ویک ڈومیسٹک اسٹرکچر۔ پی سی بی نے 2019 میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم کر کے 6 ٹیم سسٹم بنایا لیکن اس سے جاب سیکورٹی ختم ہو گئی اور کئی ٹیلنٹڈ پلیئرز ان ایمپلائڈ ہو گئے۔ رزلٹ یہ نکلا کہ گراس روٹ لیول پر کمپٹیشن کم ہو گیا، ڈومیسٹک پرفارمنسز بھی میڈیوکر ہونے لگی جس کا اثر نیشنل ٹیم پر سیدھا پڑا۔ ایک وجہ ہے فٹنس اور پروفیشنلزم کی کمی۔ پی سی بی کی فٹنس رپورٹ 2024 کے مطابق نیشنل پلیئرز میں سے 35% ریکوائرڈ فٹنس سٹینڈرڈ میٹ نہیں کرتے۔ ماڈرن کرکٹ میں یہ ان ایکسیپٹیبل ہے کیونکہ فٹنس ڈائریکٹلی فیلڈنگ اور بولنگ سپیڈ اور بیٹنگ کنسنٹریشن پر اثر ڈالتی ہے۔ ایک اور وجہ پچز اور پریپریشن ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر پچز سلو اور لو ہیں جو انٹرنیشنل لیول کی فاسٹ اور باؤنسی پچز کے لیے کھلاڑیوں کو تیار نہیں کرتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا یا انگلینڈ میں جا کر اسٹرگل کرتے ہیں۔ ٹیلنٹ alone is not enough, systems win championships۔ جب تک پاکستان کرکٹ اپنے سسٹمز کو پروفیشنل اور میرٹ بیس نہیں بناتا تب تک یہ بیڈ ایرا صرف لمبا ہوتا رہے گا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔